قرآن کریم میں نماز کا ذکر آیا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا گیا کہ نماز کیوں ہے؟ بولے نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے، نماز اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ قرآن کیوں؟ بولے قرآن اللہ سے مناجات کرنے کے لیے۔ دعا کیوں؟ دعا اللہ سے طلب کرنے کے لیے ہے۔ حج کیوں؟ بیت اللہ کا طواف اس لیے ہے تاکہ طواف خانہ کعبہ کا کرے اور دل جو ہے وہ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ رہے۔ ہر چیز عبادت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کے حوالے سے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ جو قربانیاں تم دے رہے ہو، جانور کو اچھا خریدا جائے، قیمتی خریدا جائے، ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اس سے بھی بہتر لا کر اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، گائے کی شکل میں، اونٹ کی شکل میں، بکرے کی شکل میں اس کو قربان کیا جائے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کیا یہ قربانی کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے؟ کیا اس کا خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ کیا اس کا چمڑا اللہ تک پہنچتا ہے؟ تو اللہ نے ان سارے اٹھنے والے سوالات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت نہیں پیش کیا جاتا، اللہ کی بارگاہ میں اس کا خون پیش نہیں کیا جاتا۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، پھر پیش کیا ہوتا ہے؟ قربانی دینے والے کی دل کی کیفیت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، وہ کس قدر اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنے اس مال کو اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اسی کو ذکر کہتے ہیں۔ ذکر نام ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا، ذکر نام ہے اللہ کے اوصاف کو یاد کرنے کا، ذکر نام ہے اللہ کے انعام کو یاد کرنے کا، ذکر نام ہے اللہ کی آیات میں غور کرنے کا۔ آپ کائنات کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، سورج میں غور کر رہے ہیں، اس لیے غور کر رہے ہیں کہ سورج اللہ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے، میرے رب نے سورج کو کیسے پیدا کیا یہ سمجھنے کے لیے غور کر رہے ہیں۔ تو یہ غور کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ غور کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جہاں جہاں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، جس فعل میں بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا وہ ذکر الہی ہے، اور جو بندہ اس طرح اللہ کی طرف ہمہ وقت ہمہ آن ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا، حاضرین محترم عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو قرار عطا فرمائے گا، اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا بھر کی دواؤں سے جو بے سکونی نہیں جاتی، دنیا بھر کے علاج و معالجات سے جو بے سکونی نہیں جاتی، وہ بے سکونی ختم کب ہوتی ہے؟ جب پوری قوت کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذکر تو ہم کرتے ہیں مصیبت میں، پریشانی میں، مگر اس وقت بھی ہماری توجہ ہماری مصیبت کی طرف زیادہ رہتی ہے، اللہ کی طرف کم رہتی ہے۔ عام طور پہ ہمارا جو انداز ہے اللہ کو یاد کرنے کا وہ یہ ہے کہ پورا خیال ہمارا ہماری پریشانی کی طرف ہوتا ہے، ہمارے مراد کی طرف ہوتا ہے، جو اصل مقصود و مراد ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، اس کی طرف ہماری توجہ بالکل نہیں ہوتی۔ اس لیے جو ذکر کی کیفیت، جو ذکر کے احوال، جو ذکر کے برکات ہمیں حاصل ہونے چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتے۔